افغانستان کی جانب سے غیر مناسب رویہ اور بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس سے سرحد کے دونوں اطراف سیاستدانوں سے لے کر سپاہیوں تک کشیدگی کی صورتحال ہے۔ گزشتہ ہفتے افغان طالبان کے اقوام متحدہ میں نمائندے سہیل شاہین نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہے، پاکستان کے اندر ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں۔ اس کے جواب میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے ہفتہ یعنی 15 جولائی کو کہا تھا کہ افغانستان نہ تو ہمسایہ ملک ہونے کا حق ادا کر رہا ہے اور نہ ہی دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا تھا کہ 50 سے 60 لاکھ افغانوں کو تمام تر حقوق کے ساتھ پاکستان میں 40-50 سال سے پناہ میسر ہے۔ اس کے برعکس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں۔ یہ وہ بیانات ہیں جس سے دونوں اطراف دہشت گردوں کو لے کر کشیدگی نے جنم لیا ہے۔ سہیل شاہین نے کیا کہا، خواجہ آصف کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ The TTP is not in Afghanistan. As we said, we have commitment for that, not allowing anyone to use the soil of Afghanistan. They are inside Pakistan in the tribal areas. So inside Pakistan, that is their responsibility, not ours. No, it is not called border. It is called Durand Line. So that's enough to say what is its status. No, it is only a Durand Line. جس طرح کا بیان سہیل شاہین نے دیا ہے، اسی سے ملتا جلتا بیان افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک انٹرویو میں دیا ہے، جس میں انہوں نے دہرایا کہ افغانستان میں TTP کو کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں دی گئی اور پاکستان اپنے قبائلی علاقوں پر توجہ دے۔ پاکستان کی جانب سے بار بار افغانستان سے دوحہ معاہدے کی پاسداری کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن افغانستان کی جانب سے اس معاہدے کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دوحہ معاہدہ طالبان اور امریکہ کے درمیان تھا، نہ کہ پاکستان کے ساتھ، اس لیے پاکستان کے حوالے سے طالبان حکومت کی پالیسی مختلف ہے۔ اب دونوں طرف سے شکوہ جواب شکوہ جاری ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اپنا رد عمل دیا اور کہا ہے کہ افغانستان کے موقف سے قطع نظر پاکستان اپنی سرزمین سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر دفاع نے اتوار کی رات اپنے ٹویٹر پیغام میں مزید کہا کہ یہ اس بات سے قطع نظر ہے کہ کابل اپنی سرزمین سے عسکریت پسندوں کے خاتمے کی خواہش رکھتا ہے یا نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینئر سیاستدان اور سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے ذبیح اللہ مجاہد کے بیان پر رد عمل میں اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ افغان طالبان کو کچھ عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کا پابند بناتا ہے اور کچھ کے خلاف نہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بیان افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک بشمول پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائیوں میں استعمال نہیں ہو رہی اور افغانستان میں TTP کی کوئی بھی پناہ گاہ موجود نہیں ہے، حقائق سے بالکل برعکس ہے، یہ منافی ہے۔ آج ذبیح اللہ مجاہد کے TTP کے متعلق بیان کے بارے میں آپ کو حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ کیا حالیہ دنوں میں افغان طالبان نے بدنام زمانہ TTP کمانڈر یاسر پور کے جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کئی حملوں میں ملوث تھا، اس کی کابل میں بھرپور میزبانی نہیں کی؟ انہیں خصوصی پرواز کے ذریعے کابل میں صدارتی محل کا دورہ نہیں کرایا گیا؟ کیا طالبان کی اعلیٰ قیادت مفتی نور ولی محسود، حافظ گل بہادر اور علیم خان خوشحالی برمل، خوست اور لیبن میں رہائش پذیر نہیں ہے؟ TTP کے سربراہ نور ولی محسود کا برمل افغانستان میں واقع ایک تربیتی کیمپ کے دورے پر ان کا بھرپور انداز میں استقبال کیا جانا، کیا یہ ذبیح اللہ مجاہد اب بھی یہ کہیں گے کہ TTP کا افغانستان میں نام و نشان تک نہیں ہے؟ گلون میں ایک کیمپ جو کہ خودکش بمباروں کو تربیت دیتا ہے خوست میں واقع ہے اور مفتی احمد شاہ اسے چلا رہے ہیں، وہ امیر حافظ گل بہادر کے قریبی دوست اور حافظ گل بہادر گروپ کے تمام اہم کارروائیوں کا حصہ بھی ہیں۔ اب کنڑ کے علاقے شونکرے میں بھی خودکش بمبار ٹریننگ مرکز موجود ہے جو کہ پاک افغان سرحد سے 3.3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دہشت گرد کمانڈر مولا صابر عرف سنگین مرکز کے انچارج اور مرکز کا بنیادی مقصد خودکش بمباروں کی تربیت کرنا ہے۔ چانچڑ پل ضلع لکمان سے تعلق رکھنے والے حاجی عبدالہادی جو نائب صدر معدنیات کا بھائی ہے، یعنی نعمان کابل، ننگرہار، کنڑ، نورستان سے ہتھیار خریدتا ہے اور پاکستان میں اسمگل کرنے کے لیے ننگرہار منتقل کیا جاتا ہے۔ کیا ذبیح اللہ مجاہد کو ان کارناموں کا اندازہ نہیں ہے یا اس سے صرف نظر کر رہے ہیں؟ حالیہ دنوں پاکستان میں اس طرح کے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں جن کے تانے بانے براہ راست افغانستان سے ملتے ہیں۔ 30 جنوری کو تحریک طالبان پاکستان نے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا جس میں 80 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری جماعت الاحرار سے تعلق رکھنے والے سربکف محمد نے قبول کی۔ اس کے بعد 17 فروری کو TTP نے پاکستان کے معاشی مرکز کراچی کے قلب میں ایک کمپاؤنڈ پر حملہ کیا جس میں صوبہ سندھ کے پولیس چیف کا دفتر واقع تھا۔ اس حملے میں 5 سے 4 سیکیورٹی اہلکار اور ایک عام شہری بھی مارا گیا۔ اس حملے کے بعد ایک حملہ آور کے خاندان نے انکشاف کیا کہ وہ 5 ماہ قبل افغانستان میں ٹریننگ حاصل کر کے آیا ہے۔ دونوں حملوں کی جانچ پڑتال کے بعد یہ اسٹیبلش ہوا کہ حملہ آور یا تو افغانستان سے تربیت حاصل کر کے پاکستان آئے تھے یا پھر ان کا تعلق افغانستان سے ہی تھا۔
یہ تمام ایسے سبسٹینشیل ایویڈنسز ہیں، اگر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو اس سے آئے گا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اگر اسی طرح کے اسٹیٹمنٹس اس طرف سے داغے جاتے رہے تو آنے والے دنوں میں اس کشیدگی میں اضافہ ہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل سید حافظ عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ میں 258ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور فورم کو حکومت کے اقتصادی بحالی کے منصوبے اور خصوصاً نئی تشکیل دی جانے والی جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے SIFC، زراعت، کانکنی، معدنیات اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں فوج کے کردار کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے معیشت کی بحالی کے لیے منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے اقدامات پر ہر ممکن تکنیکی اور انتظامی معاونت فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر فورم نے دہشت گردی کے خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع میں بہادر سپاہیوں کی مسلسل قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے، جبکہ کانفرنس میں شرکاء کو داخلی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق کالعدم TTP اور اس کے دیگر گروہوں کے دہشت گردوں کو پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہیں اور کارروائی کی آزادی اور دہشت گردوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پر افسوس کا اظہار بھی کیا گیا ہے، جبکہ پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلوؤں پر بھی تفصیل سے غور کیا گیا ہے۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ معروضی تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا خاصہ ہے اور ہمیں اپنی قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ آرمی چیف اپنا کامیاب دورہ ایران مکمل کر کے وطن واپس لوٹ۔ یہ دورہ بنیادی طور پر دو طرفہ سیکیورٹی تعاون سے متعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ اس دورے کے فوائد آئندہ چند روز میں اور پاکستان اور ایران کی لمبی سرحد پر امن لوٹ آنے کی صورت میں دکھائی دیں گے، اور سپہ سالار کی کوششوں کی وجہ سے ایران کی حد تک ملک کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز کا حل نکالا جا چکا ہے۔